فن من علم. شاہ صاحب کے نزدیک فرمائیں گے. ابھی شاہ صاحب کو 10 روزوں سے پہلے کسی نے اس فن میں کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام نہیں دیا. شاہ صاحب میرے خیال میں تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضرت امام غزالی کے احیاء علوم بھی اسی فن میں ہے، کیونکہ اس میں اس سے زیادہ بھی چیزیں ہیں. لیکن پھر ابن تیمیہ اور ابن قیم کی کتابیں ہیں اس باب میں، زاد المعاد، اور بہت کتابیں ہیں ابن قیم کی، اور دیگر ائمہ کی کتابیں ہیں. خاص طور پہ احیاء العلوم کا مطالعہ ہمارے یہاں بعض صغیر میں دقت نظر سے نہیں کیا گیا اس لیے. اور دوسرے لوگ یعنی مالکی علماء کی کتابیں ہیں، مثلا موافقات جو ہے امام شاطبی کی موافقات، اور دوسری کتابیں. تو یہ تعجب کی بات ہے کہ اس قسم کا دعویٰ کیا گیا. شاہ صاحب نے کیا تو کیا، لیکن یہ کہ اشارے صاحب کیوں کر رہے ہیں میری سمجھ سے باہر. مگر بھئی ہمیں یہ فن بے اصل نہیں ہے، یعنی اسلامی علوم میں اس کی اصل موجود ہے، نہ اس کی تدوین بدعت یا خرق اجماع ہے، کیونکہ اس کی اصل موجود ہے. حدیث نبویہ میں اس فن کی اصولی باتوں کا تذکرہ ہے اور فروعی باتوں کا. نیز صحابہ کرام اور تابعین نظام نے بھی احکام شریعہ کی حکمتیں کبھی مفصل کبھی مجمل بیان فرمائی. پھر مجتہدین عالی مقام نے ہر باب میں مسائل و حکم کی تخریج کی ہے، ان کے نقش بد قدم پر چل کر ان کے متبعین نے اس فن کے اہم نکات بیان کیے. تو یہ نہیں کہہ رہے کہ مگر جس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس میں الگ سے کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، جو کہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مگر یہ کہ میں نے جو جن کتابوں کا ذکر کیا وہ ان کو پڑھ لیں. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کتابیں، ان کتابوں میں اور بھی بہت سی چیزیں موجود ہیں، تو یہ ایک الگ بات ہے. مگر یہ سب مواد منتشر تھا، کسی ایک کتاب میں مجتمع نہ تھا، نہ کسی نے اس کو فنی شکل دی تھی. مگر چونکہ سارا مواد موجود ہے، اس لیے اگر کوئی شخص اس کو مدون کرتا ہے تو فرق اجماع نہیں کرتا، اس کو نہ تو بدعت